أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تصاعد خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا۔ لوگوں سے گال پھلا کر بات نہ کرنا اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، یہ سورہ لقمان کی آیات ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر کی کہ فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تکبر اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اب جتنی بھی اس کے ساتھ نیکیاں ہوں، جتنے بھی اچھے کام ہوں، اگر تکبر پایا جا رہا ہے تو آپ نے فرمایا وہ بندہ جنت میں نہیں جائے۔ یہ بات سن کر تو صحابہ ڈر گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہر آدمی چاہتا ہے میرے کپڑے اچھے ہوں، میرے جوتے اچھے ہوں، پھر تو تکبر سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتے۔ اچھے کپڑے پہننے کا نام تکبر نہیں ہے، اچھے قیمتی جوتے پہننے کو تکبر نہیں کہتے۔ آپ نے فرمایا دو چیزیں تکبر ہیں، ایک تو فرمایا غمط الناس، لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ ایک آدمی کے پاس تعلیم بہت ہے، وہ باقیوں کو سمجھ رہا ہے کہ کچھ کوئی چیز ہی نہیں، میرے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت، یہ تکبر ہے۔ ایک آدمی خوبصورت ہے، دوسروں کو سمجھتا ہے کہ ان کی کیا ویلیو ہے میرے سامنے، یہ تکبر ہے۔ یہ دوسرے کو حقیر سمجھنا، اپنے سے کم سمجھنا، یہ کبھی مال و دولت کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی کہ بڑے عہدے پر انسان ہو تو یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے، کبھی طاقتور اور صحت مند ہو تو باقیوں کو وہ اپنے کے مقابلے میں بالکل حقیر اور کچھ بھی نہیں سمجھتا، کبھی زیادہ شہرت اور تعلقات کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ علم کی وجہ سے یہ غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ غرور اور تکبر کبھی زیادہ عبادت کی وجہ سے بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ میں تو ہر نیکی میں سب سے آگے ہوں، میرے مقابلے میں لوگ کیا ہیں۔ کبھی اعلیٰ خاندان میں ہونے کی وجہ سے غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے خاندان کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایسا خیال پیدا ہونے کے بعد فرمایا کہ وہ بندہ جنت میں جانے کے قابل نہیں رہتا۔ آپ نے فرمایا یہ خیال جس میں پیدا ہوگا وہ متکبر، پھٹے پرانے کپڑوں میں ہے مگر اس کے پاس معلومات بہت ہیں، اس وجہ سے اس میں تکبر پیدا ہو گیا تو اس وجہ سے بھی وہ مارا جائے گا۔ اور دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی بطر الحق، حق بات نہ ماننا، یہ بھی تکبر ہے۔ جیسے کسی کو کہا کہ قرآن میں یوں آتا کہتے ہیں او مجھے معلوم ہے چھوڑ دو، میں جانتا ہوں، اللہ کی بات نہ ماننا یہ تکبر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا یہ تکبر ہے۔ کسی بھی آدمی کی صحیح بات نہ ماننا یہ تکبر ہے۔ بچہ بھی اگر کوئی آدمی کسی کو صحیح بات کہہ رہا ہو مان لینا چاہیے، اپنی انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے۔ غریب آدمی بھی اگر صحیح بات کرے وہ مان لینی چاہیے، ملازم اور نوکر بھی اگر صحیح بات کرے مان لینی چاہیے، گھر کی خاتون بھی اگر گھر کے سربراہ کو صحیح بات بتائے، صحیح بات کرے مان لینی چاہیے۔ صحیح بات ماننے کا نام ہے تواضع و عاجزی، نہ ماننا یہ تکبر اور غرور ہے۔ اور اس کا نقصان یہ ہے کہ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں، میری ہی سمجھ ہے، باقی میرے مقابلے میں کچھ نہیں، یہ تکبر۔ تو
اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھا لباس، اچھے جوتے، اچھی چیز کھانا، ان چیزوں کا نام تکبر نہیں۔ اپنے آپ کو ان دو سوچوں سے بچانا چاہیے، اور فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تکبر وضعہ اللہ، جو آدمی تکبر کرے گا اللہ اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ من تواضع رفعہ اللہ، جو آدمی اپنے آپ کو جتنا جھکائے گا اللہ اس کو اتنا ہی اٹھائے گا، اللہ اس کو خوب عزت عطا فرمائے گا۔ جو ٹینی پھل سے بھری ہو وہ ہمیشہ جھکی ہوتی ہے، جو خالی ہو وہ سیدھی ہوتی ہے۔ سرائی جھک کر دوسرے کو سیراب کرتی ہے، سیدھی رہے تو کبھی کسی کو سیراب نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ذریعے سے مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جس میں اللہ نے نفع رکھا ہوتا ہے دوسروں کے لیے، اس میں تکبر اور غرور نہیں ہوتا۔ تکبر اور غرور کر رکھنے والا ہمیشہ خالی رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعائیں بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے تکبر اور غرور سے محفوظ رکھنا، چونکہ یہ ایسی برائی ہے کہ جب انسان میں آ جائے تو پتہ نہیں چلتا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے سے نفرت ہو جاتی ہے۔ جس میں عاجزی پائی جائے، تواضع پائی جائے، اللہ کو بندے سے بھی محبت ہوتی ہے۔ عاجزی والا بندہ اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام